Quran Learning Center, www.learningquranschool.com. نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اپنے ویورز کے ساتھ رسپیکٹ آف دا پیرنٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے نرم بات کہنا۔ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد اس کے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کے وجود کا حقیقی خالق اللہ تعالی ہے، جبکہ ظاہری خالق ماں باپ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانی وجود کے حقیقی خالق کی تعظیم کا حکم دیا اور اس کے بعد ہی ظاہری خالق کی تعظیم کا حکم دیا۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ تمہارے رب عز و جل نے حکم فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے نیک سلوک کرو، کیونکہ جس طرح والدین کا تم پر احسان بہت عظیم ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح نیک سلوک کرو۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ جب تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرم بات کہنا۔ ناظرین، والدین وہ ہستی ہیں جو اپنی اولاد سے بے لوث محبت کرتے ہیں۔ ان کی اپنی اولاد سے محبت کرنے میں یا ان کی خدمت کرنے میں کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ہم اپنی اولاد کی پرورش کریں گے تو ہمیں فلاں چیز ملے گی۔ والدین ہی پوری کائنات میں دو ایسی ہستیاں ہیں کہ جو اپنی اولاد کی بے لوث بے کسی غرض کے اس کی پرورش کرتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کی ہر لحاظ سے اور ان کی ہر وقت اور ہر لمحہ ان کی عزت کریں۔ بالخصوص معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا جاتا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایج کے ساتھ ساتھ انسانی اعضاء بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں چڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے، والدین کچھ چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں،
جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی میموری یہ کمزور ہو جاتی ہے، انہیں بات یاد نہیں رہتی۔ ایسا بھی ہوتا ہے جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو وہ بات بات پر غصہ کرتا ہے، برا بلا کہتا ہے۔ تو آج کل کچھ والدین جب اس طریقے سے اپنی اولاد کے ساتھ رویہ کرتے ہیں بڑھاپے میں، تو آگے سے اولاد کا رویہ بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ والدین کے سامنے کوئی بات کی گئی تو اگر انہوں نے کہا کہ بیٹا دوبارہ بتاؤ، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ایک مرتبہ سمجھ نہیں آئی، بار بار آپ کو سمجھانا پڑتا ہے۔ اور اگر وہ کسی بات پر چڑچڑاپن ظاہر کریں تو آگے سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہیں ڈانٹ دیتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے اس طریقے سے بات کرنے والے۔ ناظرین، جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ بچے کی طرح ہو جاتے ہیں، یعنی جس طرح بچہ چڑچڑا ہوتا ہے، وہ غصہ کرتا ہے یا اسے بات یاد نہیں رہتی، ویسا ہی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم اپنی ماضی کی طرف ذرا توجہ کریں کہ جب ہم بھی بچے تھے تو جہاں بیٹھتے تھے وہیں سب کچھ کر دیا کرتے تھے۔ ہم بھی اپنے والدین سے بار بار بات پوچھا کرتے تھے۔ کیا ہمیں والدین نے کبھی بھی ڈانٹا کہ تمہیں ایک دفعہ بات کہیں سمجھ میں نہیں آئی؟ والدین جب ہم بیمار ہو جاتے تو آدھی آدھی رات ہمیں ہاسپٹل میں لے کر گھومتے تھے۔ آج والد بیمار ہوتا ہے تو بچے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ آج بڑی والدہ ساری ساری رات بیڈ کے اوپر بیمار حالت میں اپنی رات گزار دیتی ہے، اولاد کو پرواہ نہیں ہوتی۔ ہمیں کیا اور لمحات یاد نہیں ہیں کہ اگر ہمیں تھوڑی سی بھی تکلیف ہو جاتی تھی تو ہمارے والدین کی نیندیں خراب ہو جاتی تھیں۔ ہمارے والدین اپنی نیندیں ہم پر قربان کر دیا کرتے تھے اور ساری ساری رات ہماری خدمت کیا کرتے تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے والدین کی رسپیکٹ کرنے کے بارے میں حکم فرمایا، اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کئی مقامات پر والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، والدین ہی جنت ہیں اور والدین ہی تیری دوزخ ہیں، یعنی اگر ان کی تعظیم اور ان کی خدمت کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اور اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں جہنم ملے گی۔ ناظرین، ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی شخص بھی اپنے ماں باپ کو ان کا نام لے کر نہ پکارے کہ یہ خلاف ادب ہے، اور ان کی دل آزاری نہ کرے، لیکن وہ اگر سامنے نہ ہوں تو ان کا ذکر نام لے کر کرنا جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ سے اس طرح کلام کرے جیسے ایک ورکر اپنے باس سے بات کرتا ہے، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنے والدین کی تعظیم کرنا شروع کر دیں گے، ان کا ادب و احترام کرنا شروع کر دیں گے۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔